علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے بار بار سوال کیا، بار بار حضور سے سوال کرنے لگا۔ سرکار کی عادت تھی کہ جب آپ کی طبیعت مبارک، مزاج مبارک بڑا ٹھنڈا ہوتا تھا تو آپ سوالوں کے جواب دیتے، اور جب کوئی سوال کا جواب نہ دینا چاہتے تو خاموش ہو جاتے، لیکن اس نے بار بار اصرار کیا نا۔ یہ مجموع الزوائد میں حدیث موجود ہے، راوی ہے مولا علی شیر خدا۔ دیکھیں حضور کا نور دینے کا شوق کتنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب اس اعرابی نے بار بار سوال کیا نا تو پھر حضور خود فرمانے لگے، چل پھر مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ مولا علی فرماتے ہمیں بڑا رشک آیا، ہمیں بڑا ناز آیا، ہم نے کہا کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اب یہ نبی پاک سے جنت مانگے گا، اور دنیا میں بیٹھے بیٹھے اپنے لیے جنت کی ٹکٹ بک کرا لے گا، اپنے لیے یہ جنت کے اندر بہترین محل اپنے لیے الاٹ کرا لے گا۔ لیکن بڑا ہی بولا تھا۔ میں کیا کروں، آج بھی اس طرح کے بولے بے شمار ہیں۔ عقیدت سے جاتے ہیں، کامل شیخ کے پاس جاتے، مانگتے کیا ہیں جا کے؟ دنیا کی دولت، یعنی کاروبار نہیں چلتا۔ یہ تو بات کسی شیخ سے بھی کر لیتے تو اچھے کاروبار کا مشورہ دے دیتے۔ تم کسی درویش کے پاس گئے تھے تو اس سے مصطفیٰ کی نظر کرم مانگنی تھی، اس سے اللہ کی رحمت کا سوال کرنا تھا، اس سے کہنا تھا کہ ایک خیر کی نظر ڈالیں، انظرنا، یہ کہنا چاہیے تھا۔ یہاں کیا انداز، عام دام برسرے مطلب۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہمارا خیال تھا جنت مانگے گا، پر بڑا بھولا آدمی تھا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے، مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ دے دیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہمیں اس نے سوال تو کیا پر جو ہماری طبیعت تھی اس مطابق اس نے نہیں کیا، یعنی جس طرح کا دروازہ تھا اس طرح کی بھیک نہیں مانگی۔ اس نے اونٹ مانگا، حضور نے فرمایا چل دیا تجھے، گویا حضور نہ اندھیرے دور کرنا چاہ رہے ہیں اس کے۔ فرمایا چل اونٹ دے دیا، اب تو کچھ اور بھی مانگ۔ حضرت علی کہنے لگے اللہ بڑے نصیب والا، ایک چانس اور ملا۔ تو کہنے لگا حضور اس طرح کریں، جو اونٹ پر کجاوا باندھا جاتا ہے وہ بھی دے دے۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہم نے کہا تیرا اللہ بھلا کرے، تو کہاں اڑ گیا ہے؟ حضور نے نا مسکرا کے ایک تیسرا موقع دیا، فرمایا چل تجھے کجاوا بھی دیا، کچھ اور مانگ لے۔ کہنے لگا حضور سفر بڑا لمبا ہے، آنے جانے کا خرچہ بھی دے دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا جا تجھے دیا۔ پھر حضور نے ایک مثال بیان کی اور فرمایا تجھ سے تو بنی اسرائیل کی وہ بوڑھی ہی اچھی تھی۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے وطن سے ہجرت کر رہے تھے، گھوڑوں پر بیٹھے، اونٹوں پر بیٹھے، لیکن اونٹ گھوڑے جاتے نہیں تھے، واپس لوٹتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ یہ جاتے کیوں نہیں؟ تو رب کریم نے فرمایا اس لیے نہیں جاتے کہ جہاں سے آپ ہجرت کر رہے ہیں نا وہاں ایک جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت دفن ہے، جناب یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، آپ وہ تابوت بھی نکال کے ساتھ لے جائیں۔ یہ اگر رب نے بتا دیا تو اللہ یہ بھی تو بتا سکتا ہے نا کہ قبر کہاں ہے۔ یہ بتا دیا تابوت کہاں، یہ نہیں بتایا تابوت لے جائیں، یہ نہیں بتایا کہاں ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ خود تلاش کریں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے تابوت حضرت یوسف کا، تو وہ کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتا، ایک بوڑھی اماں ہے پرانی اسے پتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بوڑھی سے ملے تو فرمایا بتا دے کہ وہ تابوت کہاں ہے، حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے، تو پڑھو نا یہ حدیث کھول کے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو قبر کا رستہ، مزار کا رستہ بتانے کا وہ عورت قیمت مانگ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا مت میں پتہ ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے، قبر کہاں ہے؟ کہنے لگی پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا بتا دے۔ کہنے لگی مفت کیسے بتا دوں، ابھی تو لوگوں کو مزاروں میں جانے کی دلیل نہیں مل رہی، اور جہاں وہ بوڑھی کہتی ہے اور بیان کر رہے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور بوڑھی کہنے لگی مفت نہیں بتاؤں گی۔ تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے قیمت لے لے۔ کہنے لگی بالکل آپ قیمت دیں گے تو بتاؤں گی۔ پر میں قیمت کیا ہے؟ کہنے لگی قیمت یہ ہے کہ جنت میں مجھے بھی اس محلے میں مکان چاہیے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکان ہو۔
उस मोहल्ले में मुझे भी मकान चाहिए, उसी दर्जे में आपके साथ। तो हजरत मूसा फरमाने लगे, अम्मा चल तू जन्नत का मकान मांग, तूने तो बहुत बड़ी सोसाइटी में प्लाट मांग लिया है, वो तो बड़ा ऊंचा मामला है, वहां तो अंबिया और रसूल होंगे, तो दूर पहुंच गई है, जन्नत मिल जाएगी पर मूसा का साथ। तो कहने लगे जाओ फिर मैं भी नहीं एड्रेस बताती, पता तो मेरे पास ही है ना, और किसी को है पता? तो हुजूर फरमाने लगे तुझसे तो वो बूढ़ी अच्छी थी। जब वो बीबी अड़ गई, कहने लगी नहीं बताती, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे मालिक अब क्या करना है? तो रब करीम ने फरमाया मूसा आप जन्नत में अपने पड़ोस वाले मकान का वादा आप कर ले और बूढ़ी को वो मकान अता मैं कर दूंगा। आप वो मकान का वादा कर ले, दे देंगे। हजरत मूसा ने वादा किया, फिर बीबी ने पता बताया हजरत यूसुफ के मजार का, और फिर वहां से हजरत यूसुफ का ताबूत निकाल के ले गए। हुजूर फरमाने लगे बोले तूने क्या मांगा? ऊंट, कजावा, खर्चा, और काश मैंने तुझे कहा था तूने कुछ मांगा होता। मेरे रसूल पाक अपनी उम्मत की तवज्जो दिलाते हैं, हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे नबी के पास बड़ा कुछ है, आओ आओ मांग लो, अब तंगी ये दामा पे ना जाओ, और भी कुछ मांग है। आज वो माइल बात आ, और भी कुछ मांग, ना बहस में उलझ आ, तलब कर मांग। मांगा फिर बरेली के इमाम ने, कहने लगे माह मदीना अपनी तजल्ली अता करें। ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है, मेहरबानी करें या रसूलुल्लाह का तजल्ली, एक मेहरबानी कर दे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का जमाना मुबारक था, कहत पड़ गया, बारिश नहीं होती। हम लोग ना अब तो खैर हमारे पाकिस्तान में तो टेबल टॉक होती है, टॉक शो होते हैं, हमारे यहाँ तो पता किया जाता है कि बारिश हो क्यों नहीं रही, फिर उस पर यह होता है कि धुआं बड़ा चढ़ गया है, हालात बड़े खराब हैं, फलां ऐसे हो गया, कहत का हम तो असबाब तलाश करते रहते हैं ना जी, फोक बहुत ज्यादा है, फलां चीज ऐसे है, फलां चीज ऐसे, हम तो ये तलाश करते रहते हैं। वो लोग यूं नहीं करते थे, वो सीधे जाके मुसल्लों पे बैठते थे, इसलिए कि वो कहते थे जब रब चाहता है तो फिर कोई चीज किसी चीज को रोक सकती, वो सीधे मुसल्ले पे बैठते। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मौलाना मोहम्मद हुसैन आए, वो फल्कियात के बड़े माहिर थे, तो आला हजरत ने फरमाया जरा सितारों का हिसाब लगा के दिखाओ बारिश कब होगी। कहने लगा पूरा महीना तो नहीं होगी। तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कहो कि मेरा इल्म कहता है महीना नहीं होगी, अल्लाह चाहे तो अभी हो सकती है। कहने लगा जी वो तो ठीक है पर मेरा इल्म, वो जैसे रोज लोगों ने पीर नेट टू शहनशाह साहब नहीं खोले होते कि बारिश कब आएगी, और इसकी तरफ ना देख, मुसल्ले पे बैठ, मेहरबानी कर मुसल्ले पे बैठ, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, उससे माफी मांग, उसे मना ताकि वो रहमत की बारिश। कहने लगा जी मेरा इल्म कहता है। तो आला हज़रत फरमाने लगे फिर वही बात, तू कह अल्लाह चाहे तो बारिश अभी, लेकिन ये जो अड़ गए हैं ना बेचारे, ये अड़ ही गए हैं, ये जहां उलझ गए हैं वहां ये लोग उलझ गए, अल्लाह हमें उलझने से महफूज फरमाए। आला हजरत उठे तो फरमाया टाइम क्या हुआ है घड़ी पे? कहने लगा जी 12। तो आला हजरत ने घड़ी घुमाई, अब क्या बज गया? कहने लगा 4 बज गए। फरमाने लगे बज गए ना 4? कहने लगा जी आपने घड़ी घुमा जो दी है। फरमाने लगे अल्लाह भी जब चाहे तो सितारे घुमा देता है, अल्लाह भी सितारे घुमा देता है बालक। कहने लगा जी वो तो ठीक है पर महीना नहीं हो सकती। अड़ा हुआ बंदा उसका कोई इलाज है? जो अड़ जो जाए उसके लिए कुरान कहता है वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा, उसे सलूट करो दूर से, उसे को तू जान और तेरा। कहने लगा जी हो नहीं सकती पूरा महीना। फरमाने लगे यार तू जा अपना काम कर। वो शख्स कहता है मैंने दरवाजा खोला आला हजरत का, कमरे से बाहर निकला तो तेज बारिश हो रही। वापस आया तो मैंने कहा अहमद रजा ये अकीदा कहां से लिया है? फरमाया दरवाजा मुस्तफा से लिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो याद रखें कि अल्लाह को मनाना चाहिए, इस्तिगफार करना चाहिए, उसकी बरकत। हजरत मूसा सारी कौम को लेके निकल गए। आओ भाई मैदान में अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार करें और बारिश का सवाल करें, बारिश मांगे। जब बाहर निकले देर तक दुआएं होती रहीं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रब करीम ने वही फरमाई कि मूसा आपकी कौम में ना एक शख्स है जिसको 40 साल हो गए नाफरमानी करते, उसने रब से सुलह नहीं की। कितने लोग हैं? एक। और 40 साल से वो नाफरमान है, उसको मजमे से निकाल दो बारिश हो जाएगी। अगर एक गुनाहगार की वजह से बारिश रुक जाती है और जहां दरवाजे खुले हुए हों, जहां तन्हाइयां खौफनाक हो, और जहां तबाही उतरी हुई हो, और जहां लोग करोड़ों रुपया माल हड़प कर गए हो, और जहां उलमा को हथकड़ियां लगा के ठंडी जमीनों पे लिटा दिया जाए और कौम कह रही हो अच्छा हुआ अच्छा हुआ, और लोग फबतियां उड़ा रहे हो, मजाक कर रहे हो, तो फिर उस कौम पे किस तरह करके फजल इलाही। और ये मौलवी का मामला नहीं, ये तो मिंबर रसूल का मामला। बड़ा कुछ करते थे पर फिर वो लोग बदल गए। हजरत फुजाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं
بڑا دلدادہ تھا عورتوں کا، اور میرا ماحول یہ تھا کہ میں قتل بھی کر لیتا تھا معاذ اللہ، چوری بھی کر لیتا تھا، اور رات میری طبیعت تھی معاذ اللہ نہیں سے نہیں عورت کے پاس جانا۔ کہتے ہیں ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا سر اقدس معاذ اللہ کاٹ کے لائے گا، نقل کفر کفر نہ باشد، 100 سرخ اونٹ انعام ملے گا۔ تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بہت سارا انعام حاصل کروں گا۔ قرآن مجید میں نا اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اگر میں رزق میں کشادگی دے دوں، زیادہ پیسے دے دوں، فرمایا باغی ہو جائیں، وہ سرکش ہو جائیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتدال میں رکھتا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہر بندہ دولت کے ہوتے ہوئے نیک ہو سکتا، تو یہ اللہ اگر رکھتا ہے نا اعتدال میں تو شکر کرے اللہ کا، ورنہ تو لوگ عیاشیاں کریں، پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرے۔ تو حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر تیار کیا اور میں نے بغل میں اس کو چھپایا، اوپر میں نے چادر اوڑھ لی۔ اب مجھے پتا تھا ظہر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے لیے بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے جاتے ہیں۔ کہتے میں بھی اس طرف بڑھا، رستے میں نا وہ خاتون جس کے گھر میں نے رات آنا تھا، میں نے دروازے پہ دستک دی، میں نے کہا کہ تیار رہنا، تیار رہنا، آج میں بڑے پیسے لے کے آؤں گا۔ اسے میں نے یہ کہا اور پھر میں چلا گیا بیت اللہ شریف کا طواف کرنے۔ کہتے ہیں اللہ کے محبوب بھی طواف کر رہے تھے تو میں نے بھی طواف شروع کر دیا۔ ارادہ یہ تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام میرے قریب سے گزریں گے تو موقع پا کر میں حضور کے جسم اقدس پر خنجر کھونپ دوں گا اور معاذ اللہ شہید کر دوں گا۔ کہتے ہیں حضور ایک دفعہ بھی میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، دوسری دفعہ بھی پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، تیسری دفعہ بھی گزرے تو میں ہمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دفعہ گزرے تو فرماتے ہیں کہ مجھے موقع نہ ملا، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی، دشمن پر میرا روب طاری ہو جاتا۔ فرماتے ہیں جب چکر پورے ہو گئے تو محبوب کریم نہ چھٹے چکر پہ فرمانے لگے فضالہ چکر ایک رہ گیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، ایک پھیرا رہ گیا ہے۔ کہتے طواف مکمل ہو گیا تو محبوب میرے قریب آئے، فرمایا وہ کام کرتے کیوں نہیں جس کے لیے آئے تھے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا کام، کیسا کام؟ اندر تو چور تھا نا، بانج فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا، اندر چور تھا نا۔ کہتے حضور نے مجھے کندھے سے پکڑ کے ہلایا، فرمایا کرتے کیوں نہیں؟ جب حضور نے ہلایا تو وہ خنجر بھی پیروں میں گرا اور میں بھی رسول اللہ کے پیروں میں گر گیا۔ میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ کہتے ہیں حضور نے پہلے میرے دل پہ دست مبارک پھیرا، پھر میرے نبی نے مجھے کلمہ پڑھا دیا۔ اب نا مرید ہونے والا کہتا ہے کہ جی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب وہ آہستہ آہستہ کا کیا ترجمہ ہے یہ بالکل سمجھ نہیں آتا۔ بھئی کسی بندے سے 5 لاکھ روپیہ لینا ہے تو اس سے وہ کہتا ہے جی میں آہستہ آہستہ دوں گا، 500 روپیہ دے دیا کروں گا روز کا، تو کہتے ہیں میری رقم خراب ہوتی، پورے دو۔ اور نیکی کی بات جب آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت صاحب دین اتنا سخت نہیں ہے، میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب میں مغرب عشاء پڑھنی شروع کر دیا میں نے، اب میں تسبیح لے لی ہے کل میں نے، بھی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ یعنی رقم لینی ہو تو وہ آہستہ آہستہ قبول نہیں ہے، لیکن اور مکان کی رجسٹری اگر کرانی ہو تو مالک مکان کہے کہ آہستہ آہستہ کرا لو، کہتے ہیں پیسے پورے دیے، سویرے چل اور بیان دے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہاں یہ جو ہمارا ماحول تھا نا کر لیں گے ہو جائے گا، یقین کریں لوگ قبروں میں چلے گئے ہیں پر مسجدوں میں نہیں آئے، ہر کام سے لوگ ریٹائر ہوئے پر گناہوں سے ریٹائر نہیں ہوئے، آخر تک تباہی اتر گئی لیکن لوگ بدلنے کو تیار نہ ہوئے۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں ابھی میں نے کلمہ پڑھا، ابھی میں واپس آیا، رستے میں وہ بی بی کھڑی تھی، کہتے ہیں میں وہ شخص تھا کہ عورتیں مرتی تھی میرے اوپر اور کسی کی جرت تھی کہ وہ آئیں بائیں شائیں کرے، لیکن فرماتے ہیں میں بی بی کے پاس سے گزر گیا، پہلے تو اس کا خیال تھا رکے گا، لیکن جب میں رکا نہ تو دروازے پہ آئی، اور جب میں گزر گیا تو اس نے آواز دی، لیکن میں نے سنی انسنی کر دی، جب آگے بڑھا تو میرے پیچھے دوڑی۔ فرماتے مجھے پکڑ کے کہنے لگی فضالہ تجھے کیا ہوا، تو وہی نہیں جو یہاں سے گیا تھا؟ آپ فرماتے میں کبھی نہیں رویا تھا، میں کبھی نہیں رویا تھا، جب کہا نا تو وہی نہیں، کہتے میں نے سر اٹھایا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے، میں نے کہا میں جو گیا تھا وہ نہیں ہوں، اب تو میں محمد عربی کا غلام بن گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا ایک دن مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے، وہ دکان پہ کھڑا ہے اپنی چیزیں بیچ رہا ہے، شہر کی خرید رہا ہے۔ یہ کام آج پیر صاحب نہیں کرتے، مولوی صاحب نہیں کرتے، یہ کام ایس ایچ او بھی کوئی ہو جائے تو وہ بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ پھول لگے ہوئے ہیں۔ سنو میرے یارو، یہ رنگ ہے غریبی کے اندھیروں سے نکالنے والا، یہ رنگ ہے فقیر کو غلام کو عزت دینے والا، وہ اپنے دھیان خریداری کر رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے اسے دیکھ لیا بازار میں سے تو حضور نہ ہلکے ہلکے قدم اٹھانے لگے، یار نہیں یار کے لیے اٹھاتا، چھپتا چھپاتا پہنچتا ہے، اور یار میں نہیں بات کر رہا چیف آف آرمی اسٹاف کی،
میں نہیں بات کر رہا وزیر اعظم اور صدر کی، میں ملک کے صدر کی بات نہیں کر رہا، میں رسولوں کے امام کی بات کر رہا ہوں، میں رب کے نائب مطلق کی بات کر رہا ہوں، وہ فرشتے جن کا جلوہ دیکھنے کے لیے ترسیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ تیرا محبوب آ رہا ہے معراج پہ، تو 2 منٹ ملیں گے زیارت کے لیے؟ نبی صفیں باندھ کے مسجد اقصی میں انتظار کریں۔ غریبوں، تمہیں جو روشنی مدینے والے رسول نے دی تمہیں کوئی لیڈر نہیں دے سکتا۔ چپ کے حضور گئے، وہ ترکاریاں بیچ رہا ہے، چھابڑی والا، ریڑی والا، اور میرے بھائی کمال کر دیتے ہیں، وہاں پہنچا دیتے، اٹی والی یہ تیری خیر ہو گئی۔ او بھائی کیا انداز ہے! میرے رسول پاک نے نا پیچھے سے جا کے نا تو اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ یہ کام یار کرتے ہیں یاروں کے ساتھ، یہ سجن کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھا ہوں کہ حضور نا تنہائی میں بڑا پیار کرتے تھے، جب وہ گھر میں حاضر ہوتا تھا، مسجد میں حاضر ہوتا تھا تو پیار کرتے تھے۔ آج سونے نے سوچا کہ میں اس یاری کا بازار میں اعلان کروں، آج لوگوں کو پتا چلے کہ میری غریب سے دوستی ہے، تو یہ چھپی ہوئی نہیں، آج چوک میں بازار میں اعلان ہونا چاہیے کہ میرا یہ غریب چھابڑی والا سجن ہے۔ حضور نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا پہچان بھلا میں کون ہوں؟ نہیں، اپنی بولی چ گل کرنے۔ حضور فرمایا بوجھ ہاں بھلا میں کون ہوں، اور بوجھ ہاں بھلا میں کون ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا، قربان جائے۔ حضرت انس کہتے ہیں یوں لگتا ہے کہ فرشتے جمع ہو گئے اس وادی میں۔ اس نے نا اپنی کمر پیچھے کی اور حضور کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگا، کہنے لگا سوڑیا تو جس گلی سے گزرے تو خوشبو ہی مجھے تیرا ایڈریس بتاتی ہے۔ حضور خوشبو بتا رہی ہے، میرے رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ایک اور خوش طبی کی، یار سے شغل کر ایک اور خوش طبی کی نبی پاک، رنگ کالا، غربت کا یہ عالم کے اپنے سر پہ رکھ کے سودے بیچتا ہے، قربان جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبی نہیں کرتے، خوش طبی لوگ ایک دوسرے سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو پکڑ کے کہا او بھائی میں نے یہ بندہ بیچنا ہے، کوئی خریدے گا؟ نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا، کوئی خریدے گا؟ حضرت انس کہتے ہیں ان باتوں پہ لوگ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، لیکن پھر اس نے اس خریدنے کے جواب میں جو جملہ کہا تو سارے رو پڑے۔ نبی پاک نے جب کہا کوئی خریدے گا تو اس نے چہرہ پیچھے کیا، صرف چہرہ، رو کے کہنے لگا سونیا مجھے تو اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا، یہ تو بندہ نواز ہے تو کرم فرماتا ہے، مجھے تو نیڑے کو نہیں بٹھاتا، میرا نہ روپ ہے، نہ رنگ ہے، نہ شکل ہے، نہ کوئی اور میرے پاس خوبی، مجھے کون خریدے گا؟ لوگ تو ملازم بھی رکھتے ہیں تو پڑھے لکھے اور سیانے رکھتے، مجھے کون خریدے گا؟ اب اس بات پہ جب لوگ روئے تو میرے نبی پاک نے یوں پکڑا، وہ کہندے نہیں میں تیرا سجن ہوں، تینوں کوئی پرواہ نہیں۔ نبی پاک نے یوں کندھا پکڑا اور اس کا رخ ٹیڑا اور پھر سینے سے لگا، فرمایا چپ کر، یہ تو نے کیا کہا کہ مجھے کون خریدے گا؟ فرمایا تو رب رسول سے پیار کرتا ہے، بندوں کی نظر میں تیری قدر ہو نہ ہو، میرے رب کی نظر میں تیری بڑی قیمت ہے، بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی قدر۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھنا نہ تھا، تو نے تو خرید کر ہمیں انمول ہی کر دیا، تو نے تو خرید کر ہمیں، میں صحیح کہتا ہوں، تو نے تو خرید کر ہمیں، تو نے تو خرید کر ہمیں۔ لائنوں میں لوگ کھڑے ہیں پھول لے کے، گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، گاڑیاں چوم رہے، میرے سنگیوں کے ہاتھ چوم رہے، کبھی پلٹ کے دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں وہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا، اے میں نے محل چڑھایا جی سانجا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ وقت مکمل ہو گیا ہے پر میرا دل کرتا ہے ایک بات اور کروں، ایک بات اور کروں، ایک بات۔ مسلم شریف میں اس حدیث کی اصل موجود ہے، باقی کتاب ایک صحابی ہیں، نام ہے جلابیب، رنگ کالا، ہونٹ موٹے، ناک چپٹی، کوئی پاس نہیں بٹھاتا، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں کو نام بھی نہیں آتا ہوگا زیادہ لوگوں، حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت صحابی، غریب آدمی، صحابی خوبصورت، بظاہر رنگ روپ کالا،
ایک جنگ میں بھی حضور کے ساتھ گئے، جنگ ختم ہو گئی، کچھ صحابہ شہید ہوئے، اللہ نے اسلام کو مسلمانوں کو کامیابی دی، سارے لوگ اپنے اپنے شہیدوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، سب لوگ ڈھونڈ رہے تھے، حضور بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ پھر نبی پاک نے فرمایا سارے مل گئے، سب شہداء کی مقدس میتیں مل گئیں، زخمی مل گئے، حضور سارے مل گئے۔ حضور نے فرمایا ایک دفعہ پھر ڈھونڈو، حضور ڈھونڈ آئے ہیں، سارے مل گئے، فرمایا نہیں ایک بار پھر ڈھونڈو، حضور مل گئے۔ نبی پاک نے فرمایا مجھے جلابیب نہیں نظر آ رہا، وہ نہیں مل رہا مجھے۔ حضور آپ اسے ڈھونڈ رہے تھے؟ فرمایا ہاں۔ ایک صحابی پھر گئے، دوڑے آئے، حضور وہ نہ مل گئے، حضرت جلابیب شہید ہو گئے، حضور یہ ان کی لاش مبارک پڑی ہے۔ کریم رسول گئے تو صحابی کہنے لگے حضور یہ 7 لاشیں کافروں کی ہیں، ایک لاش حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضور وہاں کھڑے ہیں۔ اس حدیث کی اصل مسلم شریف میں موجود ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میرا بہادر 7 کافروں کو قتل کر کے شہید ہوا ہے، یہ 7 کو قتل کر کے شہید ہوا ہے۔ یہ لفظ ہے حدیث پاک کے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس کو ڈھونڈنے والا بھی کوئی نہیں، لاش اٹھانے والا بھی کوئی نہیں، اس وقت ان کا اپنا موجود بھی کوئی نہیں، یہ لفظ ہے حدیث کے۔ رنگ کالا، بندہ غریب، دیکھو حضور نے کیسے اندھیرے سے نکالا۔ اللہ کے رسول سرانے کھڑے ہوئے، اور اتنے اعلیٰ لفظ نہیں ملتے، امام حسین کے لیے ملتے ہیں، چند اور لوگوں کے لیے ملتے ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں ملتے۔ نبی پاک نے اشارہ کیا، ادھر دیکھنا، اشارہ کیا، ان کی لاش مبارک پڑی ہے، فرمایا ھذا منی وانا منہ۔ یہ نہیں فرمایا یہ جنت میں گیا ہے، یہ نہیں فرمایا پکا جنتی ہے، بلکہ فرمایا ھذا منی۔ لوگوں کا خیال تھا انہیں تو ڈھونڈنے بھی کوئی نہیں گیا تھا، ان کی تو خبر لینے بھی کوئی نہیں گیا، ان کا تو اپنا بھی کوئی نہیں تھا، لیکن وہاں کھڑے کھڑے حضور نے فرمایا میرے غلاموں سنو، تم اس کا رنگ کالا سمجھتے ہو، تم اسے لاوارث سمجھتے ہو، ھذا منی وانا منہ، فرمایا یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، تو من شدی من تو شدم، ھذا منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں وہ نا الفاظ کیا میٹھے تھے، کانوں میں گھوم گئے، اب اس کا کیا ترجمہ کریں؟ سونے نے بتا دیا یہ میرا میں اس کا، یہ میرا غلام ہے اس کا آقا، یہ مجھ سے میں اس سے۔ قبریں تیار ہو گئیں، سب اپنے اپنے شہیدوں کو قبروں میں دفن کرنے لگے۔ کہتے ہیں ان کی باری بھی آئی تو کچھ صحابہ نے انہیں بھی اٹھانا چاہا تو حضور نے فرمایا ہٹ جاؤ، تمہیں بتایا نہیں ھذا منی، میرا ہے، پیچھے ہٹو نا، قربان جائیں۔ کہتے ہیں سب پیچھے ہٹ گئے، تو جس طرح ماں بیٹا اٹھاتی ہے، حضور نے ایک ہاتھ ان کے سرانے کے نیچے رکھا، ایک ان کی ٹانگوں کے نیچے رکھا، اور حضور نے یوں اٹھایا، او یارو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ حدیث کے لفظ ہیں، مر جانے کو جی چاہتا۔ حضور نے یوں اٹھایا، پھر نبی پاک اکیلے لے کے قبر میں اترے۔ میں نے جب حدیث پڑھی تو میں نے نا اس کے حاشیے میں ایک جملہ لکھا ہے، جب حضور نے اٹھایا نا تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھا بھی چوما ہوگا، یقیناً حضور نے پیار بھی کیا ہوگا۔ حضور نے قبر میں لٹایا تو میں نے نیچے ایک حاشیہ لکھا ہے، میں نے کہا حضرت جلابیب، لوگ تو جب مٹی ڈالتے ہیں تو مدینے والے آتے ہیں نا، تجھ سے کیا حساب کتاب ہوگا؟ مٹی ڈلی نہیں اور اللہ کی ساری رحمتیں پہلے قبر میں پہنچ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، ان کے روضے مبارکہ پر میرا جنازہ رکھ دینا اور کہنا اگر حضور کی اگر اجازت ہو تو وہاں پر دفن کر دینا، اگر حضور کی اجازت نہ ہو تو مجھے واپس لے جانا۔ قربان جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو یہ بات یاد تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چہیتے حضرت ابوبکر صدیق نے مجھ سے ایک وصیت کی تھی کہ علی کرم اللہ وجہہ الکریم میرے جنازے کو حضور کے روضے مبارکہ کے پاس رکھ دینا، اگر حضور کی اجازت ہو تو میرے جنازے کو وہیں دفنا دینا، اور اجازت نہ ہو تو جنت بقیع میں میرا دفن کر دے گا۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ، گنگوں کی طرح بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے تو الحمدللہ سبحان اللہ کہنے سے آپ کی زبان پاک بھی ہوا کرتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے 90 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کی جاتی ہیں، اور ایک کھجور کا درخت تو جنت کے باغیچوں میں ایک اس کے نام سے درخت لگا دیا جاتا ہے، جس کا نام ایک سخی اور ایک بخیل ہوا کرتا ہے۔ بخیل ایسے گھونگے انسان کو بولا جاتا ہے اور ایک کنجوس انسان کو بھی بولا جاتا ہے، مگر سخی وہ درخت ہے جو دنیا والوں کو سکون بھی دے اور اس سے پھل بھی ملا کرے۔
تو پھل سے وہاں مراد دی گئی کہ اس کی جو چھاں ہے اس کے چھائے کے اندر وہی انسان بیٹھے گا جس انسان کے نام سے وہ درخت لگا ہوا ہے. تو محبت سے بولے سبحان اللہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے جب اتنا کہا، حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے آپ کے جنازے کو لے کر گئے اور حضور کے روضے مبارکہ کے پاس میں رکھ کر کہا، یا رسول اللہ، آپ کا دنیاوی دوست جو غار ہیرا میں بھی ساتھ رہا کرتا تھا، جنگ احد میں بھی ساتھ رہا کرتا، وہی ابو بکر صدیق کی ایک تمنا تھی، ایک آرزو تھی کہ حضور کے روزے پر میرا جنازہ رکھ کر کے کہہ دینا کہ یا رسول اللہ کہ آپ کا ایک دنیا والا ایک دوست آیا ہے. اگر حضور کے روزے سے حضور کا روزے کا دروازہ کھل جائے تو میرے جنازے کو وہیں دفن کر دینا. مگر قربان جائیے اللہ رب العزت کی ذات پر جو حضور کو وہ پاور دیا کہ دنیا والے کو کسی کو پاور نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کو وہ پاور دیا کہ غیب سے آواز آئی کہ محبوب کو محبوب سے ملا دو. اب دنیاوی محبت اگر انسان محبت کرے، کسی بھی انسان سے محبت کرے تو فقط گورنمنٹی اپنے ذاتی کاموں کے لیے نہیں کرے، بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں دوست سچا وہ ہوا کرتا ہے جس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہا جائے کہ چل، اور وہ سوال یہ نہ کرے کہاں. اگر اس نے سوال یہ کر دے کہاں تو بولے وہ دوست کبھی تمہارا سچا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی تمہیں بیچ راہ میں دھوکہ دے سکتا ہے. اگر سچا دوست وہ ہے کہ جس نے دنیا میں کہا کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے چل، وہ یہی سوال نہ کرے کہ کہاں کہ چل دیے، وہ ساتھ ساتھ چل دے، تو سچا دوست وہ ہے. اور سچے دوست سے ہی مراد ہے کہ جنت میں بھی وہ انسان اس کے ساتھ جائے گا. اگر اس کے ایک بندے کے نامہ اعمال کم بھی ہوں گے تو ایک طرف آپ نے یہ بیان سنا بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص کے نامہ اعمال میں کچھ کمیاں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب نامہ اعمال فرشتے تول رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بندے کے نامہ اعمال میں کچھ کمیاں تھیں. ترازو کا پلہ اس کی نیکیوں سے نیچے جا رہا تھا، نیکیوں سے کم ہو رہا تھا، اور گناہوں کی وجہ سے اس کا پلہ بھاری ہو رہا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسے حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگشتی مبارکہ دی، کہا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھوا لو، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام گنوا لو. قربان چاہیے اللہ رب العزت کی ذات پر جیسے حضور کو نبی سے، حضور کو اللہ سے محبت تھی، ایسے ہی اللہ کو حضور سے محبت تھی. قربان جائیے جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد حضور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اس پہ نام گھوم دیجیے گا. جیسے اس شخص نے نام گھومنے کے بعد لکھا تو لا الہ الا اللہ، مگر اللہ کے لکھنے کے بعد اس پہ محمد رسول اللہ بھی لکھا گیا. مگر محمد رسول اللہ لکھنے کے بعد قربان جائیے اللہ رب العزت کی ذات پر جیسے اللہ نے اپنے حبیب کو خود سے جدا نہیں کیا، ویسے ہی حضرت ابوبکر صدیق کو حضور سے بھی جدا نہیں کیا. محبت سے بولے سبحان اللہ کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جدا نہیں کیا، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارے حبیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور سے حضرت ابوبکر صدیق کو جدا نہیں کیا. جیسے اللہ لکھا اور محمد رسول اللہ لکھا گیا تو اس محمد رسول اللہ کے بعد کیا لکھا ہوا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق لکھا ہوا تھا. ابوبکر صدیق لکھنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو یہ دونوں کلمات نہیں پتا تھے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق نے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام گنوایا تھا، اور حضور نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہی گنوانے کے لیے بھیجا تھا. جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
حضرت ابو بکر صدیق انگوٹھی لے کر جاتے ہیں تو قربان جائیے اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا دیکھا کہ اللہ بھی لکھا ہوا ہے اور محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے، اور تیسرا کلمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی اس پر لکھا ہوا ہے۔ قربان جائیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے حضور کو اللہ نے اپنے حبیب کو جدا نہیں کیا، تو جیسے حضور کو جلال آیا، حضور نے کہا حضرت ابو بکر، اے ابو بکر میں نے صرف آپ سے اللہ کا نام بلوانے کے لیے بولا تھا، اس پہ تو آپ کمال کی بات ہے کیا میرا نام بھی بلوا لائے اور ساتھ ساتھ اپنا بھی نام بلوا کے لے کے آئے ہو۔ تو قربان جائیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جیسے آپ کو اللہ کے نام سے محبت ہے اور اللہ کو آپ سے محبت ہے، اللہ کی ذات کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ اپنے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ کو جوڑا جائے اور محمد رسول اللہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو جدا کیا جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی۔ تو لوگوں کے نظریے کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں مانتے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو مانتے۔ ارے ماننے کا مقصد یہ نہیں میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق کا مقام الگ ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا مقام الگ ہے۔ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ چاروں صحابی آتے ہیں باری باری سے، حضرت حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار مبارک سے تھوڑا سا ٹکنا دکھ رہا تھا۔ کیا دکھ رہا تھا؟ پتیہ جس کو بولتے ہیں، یہ چیز ظاہر ہو رہی تھی، مگر قربان جائیے حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں تو حضور نے اس پنڈلی کو نہیں ڈھکا، حضرت علی آتے ہیں تو حضور نے نہیں ڈھکا، مگر قربان جائیے حضرت عمر فاروق اعظم آتے ہیں، حضور نے اس کو بھی نہیں ڈھکا، مگر قربان جائیے تو حضرت عثمان ذوالنورین آتے ہیں، حضور نے اس کو ڈھک لیا، اس کو ڈھانپ لیا۔ کیوں ڈھانپ لیا؟ کہ حضرت عثمان ذوالنورین نے کبھی اپنے جسم کے اپنے جو پرائیویٹ پارٹ ہوتے ہیں کبھی زندگی میں ہر انسان کی نظر پڑتی ہوگی، مگر کبھی اس مفسرین بیان کرتے ہیں کبھی اپنے عضو مبارکہ کو کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ تو اتنی حیا کرتے تھے حضور بھی کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اتنا لفظ انداز ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو اپنے جسم مبارکہ کو نہیں دیکھ سکتا، تو میری ذات کو اتنا گوارا نہیں ہو سکتا کہ میں حضرت عثمان ذوالنورین کی بارگاہ میں اپنی پنڈلیاں کھول کر رکھوں۔ تو ہر کسی کا مقام الگ الگ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کہتے ہیں علی شیر خدا۔ تو علی شیر خدا کیوں کہا جاتا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ بتائے گا؟ علی شیر خدا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا لغوی لنگوسٹک جو معنی ہے، اس کا جو معنی ہے، اس کے معنی مفہوم کیا ہے؟ علی شیر خدا، علی شیر خدا سے یہاں مراد علی کا شیر خدا سے مراد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علی شیر خدا اللہ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ معاذ اللہ، اس طرح کے کلمات نہیں کہنے چاہیے۔ علی شیر خدا سے کیا مراد؟ شیر لفظ جو ہوا کرتا ہے کہ طاقت پر بلند والا یا عظمت والا بھی ہوا کرتا ہے، شیر سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ہمت والا۔ کیا ہوتی ہے؟ ہمت۔ شیر دل کیا ہوتا ہے؟ جو شیر دل ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو یہ ذاتی لقب کیوں ملا کہ جب باب خیبر کا جو مقام آیا، اس سے پہلے آپ کو یہ مقام ملا ہوا تھا، مگر جب باب خیبر کا جب مطلب آیا اس کو پھاڑنے کا، تو آپ نے ایک ہی بازو سے اس کو جدا کر کے پھینک دیا۔ تو علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو علی شیر خدا یوں کہا جاتا ہے کہ شیر سے مراد بلند والا اور عظمت والا۔ یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ شیر خدا، شیر خدا، علی شیر خدا مطلب کہ خدا کا شیر، خدا کا شیر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ اتنا کہہ سکتے ہو کہ حضور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ہمدرد ساتھی اور صحابی، لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں سے لوگ فائدہ حاصل نہیں کرتے، مگر بیت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ کسی پیر سے بیت کرنا، کسی پیر سے مرید ہونا، اس کا مفعول کیا ہے؟ پیر سے
سے مراد حضور کے زمانے میں کسی کے حضور کسی کو اپنا بناتے تھے، کسی کو کلمہ پڑھاتے تھے تو حضور آپ اس کو جو ہے اپنی بیعت کرایا کرتے تھے، تو بیعت کرنا وہاں سے جائز ہوا۔ ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا کہ یہاں یہ چیز جائز ہے، کہیں قرآن و حدیث میں لکھی ہے؟ ارے حضور کے زمانے میں یہ بیعت کرنا حضور نے وہاں سے ثابت کر کے دکھایا کہ حضور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کو جب مومن بندہ بناتے تھے تو اس کو اپنی بیعت کرایا کرتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو کلمہ طیبہ پڑھا کر شریعت مطہرہ کا پابند بھی بنایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ایک اور سماعت کیجیے، تھوڑی سی چند بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ابو بکر صدیق کو کہا کہ ابو بکر صدیق تم اپنی ذاتی دنیا میں سب سے زیادہ محبت اور الفت کس سے کرتے ہو؟ اپنے مال سے یا اپنی دولت سے یا اپنے اہل و عیال والوں سے؟ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ اگر پسندیدہ چیز ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی حضور کی بارگاہ میں خادمہ بن کر نوکر بن کر رہے، کیونکہ اگر حضور کی بارگاہ میں رہے گی تو نوکر ہی صحیح مگر کیا کہلائے گی کہ حضور کی نوکر ہے، کیا کہلائے گی؟ ان لوگوں کے نظریے ایسے نہیں تھے۔ دوستو، اگر آج کے اس بیان نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو، اگر اس بات نے آپ کے دل کو تھوڑا سا سکون دیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور پیر اجمل رضا قادری بیان ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اس چینل پر آپ کو ملتا رہے گا دل کو سکون دینے والا بیان، زندگی کو صحیح راہ دکھانے والی نصیحتیں اور اللہ سے جوڑنے والی باتیں۔ اس بیان کو اپنے دوستوں، گھر والوں اور چاہنے والوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی پریشان دل کو سکون مل جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔